ممتاز مفتی کی آپ بیتی الکھ نگری سے اقتباس۔ ایمن آباد میں ابھی محفل برخاست نہیں ہوئی تھی کہ احمد ککے زین روتی پیٹتی ہوئی حویلی میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا تھا۔ احمدہ نے اس کے گلے میں دوپٹہ باندھ رکھا تھا جسے کھینچتی ہوئی وہ اسے اندر لا رہی تھی۔ لڑکے کے منہ پر کالک ملی ہوئی تھی۔ حویلی کے دروازے میں کھڑی ہو کر احمدہ سیاپا کرنے لگی، کبھی دونوں ہاتھ چھاتی پر مارتی، کبھی گالوں پر اور کبھی سر پر، اور ساتھ چیخے جاتی، لوگوں میں لٹ گئی، میرے گھر کی عزت خاک میں مل گئی، ہمارے منہ پر کالک مل گئی۔ کیا ہوا احمدہ؟ سب حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ احمدہ نے لڑکے کی طرف اشارہ کیا، بولی، اس سے پوچھو کیا کرتوت کی ہے اس نے؟ اب بولتا کیوں نہیں؟ اس نے دوپٹے کو کھینچ کر لڑکے کو گھسیٹا۔ اب بتا انہیں اپنی کرتوت۔ یہ لڑکا کون ہے؟ ایک نے پوچھا۔ پتہ نہیں کون ہے، دوسرے نے کہا۔ ارے یہ تو احمدہ کا اپنا پتر بالا ہے۔ بالا؟ حیرت بھری سرگوشی پھیل گئی۔ یہ کیا حلیہ بنایا ہے تو نے بالے؟ کسی نے پوچھا۔ منہ پر کالک کیوں ملی ہے؟ اس نے نہیں، میں نے ملی ہے یہ کالک، احمدہ چلائی۔ ابھی تو میں اسے گدھے پر بٹھا کر سارے گاؤں میں پھراؤں گی۔ پر اس نے کیا کیا ہے احمدہ؟ احمدہ بات کا پتہ بھی تو چلے۔ بات کا پتہ دینے کے لیے تو میں اسے یہاں لائی ہوں۔ یہ کہہ کر احمدہ نے اپنی جھولی میں لگائی ہوئی گرہ کھولی اور اس میں سے 4 طلائی زیور نکال کر شیخوں کے سامنے پھینک دیے۔ تو کیا تو نے اس کا منہ اس لیے کالا کیا ہے کہ یہ لوٹ کا مال لے آیا ہے؟ احمدہ لوٹ کا مال کون نہیں لایا، سبھی لائے ہیں، تو اس کو کیوں ذلیل کر رہی ہے احمدہ؟ مال کے لیے منہ کالا نہیں کیا میں نے، احمدہ بولی۔ اس سے پوچھو یہ گاڑی سے کسے اپنے ساتھ لایا تھا، اور پھر جب رات کو محلے والیاں گھر آئی تھیں تو اس نے ہندنی کے منہ میں رومال ٹھوس کر محلے والیوں سے کہہ دیا تھا کہ میں تو کسی کو بھی ساتھ نہیں لایا، اور پھر رات بھر یہ گھر میں اکیلا رہا۔ پتہ نہیں اس بیچاری کے ساتھ منہ کالا کیا کہ نہیں، سارے ایمن آباد کی کری کرائی پر پانی پھیر دیا۔ لیکن تو کہاں تھی احمدہ؟ تو اندھی بہری بنی بیٹھی رہی کیا؟ جو میں گھر میں ہوتی تو پھر بات ہی کیا تھی، اس کی کیا مجال تھی کہ میرے ہوتے ہوئے کچھ کرتا؟ میں تو اپنے میکے سمڑیال گئی ہوئی تھی بہن رحمہ کو ملنے، احمدہ بولی۔ مجھے پتا ہوتا کہ میرے پیچھے خاندان کا منہ کالا ہو جائے گا تو میں کیا گھر چھوڑ کر جاتی کہیں۔ نوبہار بولا، یہ زیور تو اٹھا لو شیخ صاحب، ان سے بیت المال کی بسم اللہ کریں۔ احمدہ بولی، اے چودھری تجھے زیور کی پڑی ہے؟ میں کہتی ہوں اس لڑکے کا فیصلہ کرو پہلے، چاہے گدھے پر چڑھا، چاہے میرے آنکھوں کے سامنے چھری سے گلا کاٹ دو، کیا مجال جو میں کچھ کہوں؟ اب فیصلہ تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ میں کھڑا حیرت سے احمدہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ دیکھنے میں وہ جٹی تھی، لیکن اتنا جذبہ؟ میں تو ان سب لوگوں کو دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ مجھے خیال آتا کہ چاروں طرف کشت و خون کا بازار گرم ہے، لیکن ایمن آباد کے مسلمان کیسے مسلمان ہیں جو ہندنیوں کی عصمتوں کی حفاظت کر رہے ہیں؟ مائیں بیٹوں کا منہ کالا کر کے گدھوں پر بٹھا کر گاؤں میں گھمانے کی تجویز پیش کر رہی ہیں۔ احمدہ کو اس ہندو لڑکی سے ہمدردی تھی جسے اس کے گھر میں آئے صرف ایک رات گزری تھی، اور پیٹ جایا اپنا بیٹا اس کی نظر میں مجرم بنا کھڑا تھا۔ انجانے میں میرے دل میں فخر کی ایک رو دوڑ گئی۔ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، دل سے آواز اٹھی۔ ابھی ایک رات پہلے
جب میں اشفاق حسین اور احمد بشیر کے ساتھ ایمن آباد کے ریلوے اسٹیشن کے سامنے جھاڑیوں میں بیٹھا گاڑی کا انتظار کر رہا تھا تو مجھے یہ فکر تھا کہ اگر میں کسی ہندو کے پیٹ میں چھرا نہ گھونپ سکا تو میں کس منہ سے یہ دعویٰ کروں گا کہ میں مسلمان ہوں، اور ریل گاڑی میں ہندوستان سے آئی ہوئی اپنے مسلمان بھائیوں، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کی کٹی پھٹی لاشوں کا بدلہ لے چکا ہوں۔ پر آج میں احمدہ پر فخر محسوس کر رہا تھا، جو ہندو لڑکی کی عصمت کی حفاظت کر رہی تھی اور اپنے بیٹے کا منہ کالا کر کے اسے بڑوں کے سامنے گھسیٹ لائی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی، میں نے سوچا کہ کل ایمن آباد کے مسلمان کہہ رہے تھے کہ اگر ہندوؤں کی گاڑی صحیح سلامت لاہور پہنچ گئی تو ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہوگا، اور آج وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایمن آباد میں ایک ہندنی کی عزت لٹ گئی تو ان کی اپنی عزت خاک میں مل جائے گی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مسلمان کیا چیز ہے، اسلام کیا شے ہے۔ بہرحال میں بڑے غور و خوض سے اس ڈرامے کی ہر تفصیل کو دیکھ رہا تھا جو اس روز ایمن آباد میں میرے سامنے کھیلا جا رہا تھا۔ پھر شیخوں نے ایک کمیٹی بنائی، انہوں نے ہاتھ میں قرآن کریم اٹھایا اور وہ گھر گھر دروازہ کھٹکھٹا کر لوٹا ہوا مال برآمد کرنے لگے تاکہ اسے بیت المال میں جمع کرا دیں۔ ہم تینوں بھی ان کے ساتھ ساتھ چل پڑے۔ بالا۔ جب بالا پرملا کو گاڑی سے اٹھا کر لایا تھا تو اس کا باپ گھر پر نہیں تھا۔ اس روز احمدہ بھی اپنی دونوں بیٹیاں ساتھ لے کر سمڑیال گئی ہوئی تھی۔ بالا بہت خوبصورت جوان تھا، ایمن آباد کی ساری لڑکیاں اس پر رجھی ہوئی تھیں۔ جب وہ گلی سے گزرتا تو لڑکیاں کھڑکیوں میں آ کھڑی ہوتی، اسے سلام کرتی، اشارے کرتی۔ بالے کو لڑکیوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی، وہ ان کی طرف دیکھ کر سرسری طور پر مسکراتا، جھوٹی گلیڈ آئی چمکاتا اور آگے نکل جاتا۔ کام کے معاملے میں بالا بے حد نکما تھا۔ باپ نے زبردستی اسے اسکول میں داخل کر دیا تھا، مگر وہ مشکل سے 8 جماعتوں تک چل سکا، پھر اس نے اسکول چھوڑ دیا۔ اب اس کا کام آوارہ گردی کرنا، اکھاڑے میں ڈنڈ بیٹھک لگانا اور جوان لڑکوں کے ساتھ گیند بلہ کھیلنا تھا۔ جب احمدہ جٹی واپس ایمن آباد میں آئی اور اس نے دیکھا کہ گھر میں ایک ہندو لڑکی بیٹھی ہے تو اس نے جوتا اٹھا لیا اور مار مار کر بالے کا بھرکس نکال دیا۔ پھر وہ اس کا منہ کالا کر کے بڑوں کے سامنے لے گئی۔ وہاں سے واپس آ کر اس نے بالے کو گھر سے نکال دیا اور کہہ دیا، خبردار جو تو نے اس گھر میں قدم بھی رکھا تو۔ پھر وہ پرملا کی طرف متوجہ ہو گئی، اس کا منہ دھلایا، کپڑے بدلوائے، کھانا کھلایا اور پھر پیار سے بولی، ہے بیچاری کیا حال بنا ہے تیرا؟ ہے میں کیا کروں، یہ لڑکا ہاتھوں سے نکلا ہوا ہے، میں تو بس مار پیٹ ہی کر سکتی ہوں نا، مار کھا لیتا ہے پر اپنا چالنا نہیں چھوڑتا۔ یہ بتا لڑکی، کل رات کو اس نے… وہ رک گئی، پھر بولی، تو اکیلی تھی نا یہاں؟ اس نے… وہ پھر رک گئی۔ پرملا نے سر جھکا لیا، جھکائے رکھا۔ اس کے بعد جب پرملا احمدہ سے بہت مانوس ہو گئی تھی، جب وہ اس کی ہر بات کا آزادانہ جواب دینے لگی تھی، تب احمدہ نے کئی بار اس سے یہی سوال کیا تھا، بار بار کیا تھا، لیکن جب بھی وہ یہ سوال پوچھتی پرملا سر جھکا لیتی۔ اس کے چہرے یا انداز سے کبھی پتہ نہ چلا تھا کہ اس رات کیا ہوا تھا، کچھ ہوا بھی تھا یا نہیں۔ یہ تفصیل آج تک سربستہ راز رہی تھی۔ اگر پرملا ہلکی سی جنبش سے سر ہلا دیتی، چاہے نفی یا اثبات میں، یا اس کے چہرے پر نفرت، حقارت، غصہ یا شرم کا جذبہ جھلک جاتا تو احمدہ کے سینے سے بوجھ اتر جاتا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ پرملا معصوم بچی نہ تھی، وہ ایک دانی پردھانی لڑکی تھی، BA کر چکی تھی،
شکل و صورت ایسی نہ تھی کہ اسے خوبصورت کہا جا سکے، لیکن تھی بڑی جاذب نظر اور اتنی تیکھی تھی کہ دھار کی طرح کاٹ کرتی تھی۔ بات چیت کرنے میں تو اس کا جواب نہ تھا، ایسی برجستہ اور لذیذ باتیں کرتی کہ کوئی سنے تو سنتا ہی رہ جائے، اور اتنی موقع شناس تھی کہ محفل کا رنگ دیکھ کر بات کرتی تھی۔ چند ہی دنوں کے اندر اندر پرملا گھر پر یوں چھا گئی کہ احمدہ ہر بات اس کے مشورے سے کرنے لگی۔ ایک دن پرملا نے کہا، موسی، وہ احمدہ کو موسی کہا کرتی تھی، موسی، بیٹے کو گھر سے نکالے رکھنا اچھا نہیں لگتا۔ اب جو وہ اپنے چاچے کے گھر رہتا ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ لڑکا چاچا کے گلے منڈ دیا۔ احمدہ بولی، میں تو چاہتی ہوں کہ وہ گھر آ جائے، پر مجھے اس پر اعتبار بھی تو ہو۔ وہاں چاچے کے گھر کے چوبارے پر کھڑا ہو کر ادھر دیکھتا رہتا ہے، جو یہاں آ کر اس نے تجھ پر ہاتھ ڈالا تو میں تجھے کیسے منہ دکھاؤں گی؟ پرملا نے ہلکی سی مسکراہٹ بھی ہونٹوں پر نہ آنے دی، الٹا فکر مند ہو کر بولی، ہاں یہ تو ہے۔ احمدہ بولی، بالے میں سبھی عیب تھے، لیکن لڑکیوں کو منہ نہیں لگایا کرتا تھا، پتہ نہیں تیرے آنے پر کیوں بدل گیا ہے۔ بہرحال بالے کو گھر بلا لیا گیا اور ماں نے شرط لگا دی کہ جب تک پرملا کے پاؤں پڑ کر معافی نہ مانگے گا، میں اسے معاف نہیں کروں گی۔ بالا پرملا کے پاؤں پڑا تو پرملا نے اپنے پیر پیچھے نہ ہٹائے بلکہ انہیں اور آگے بڑھا دیا۔ اس پر بالے کی آنکھ میں چمک لہرائی۔ چند ہی دنوں میں بالے میں ایک حیرت انگیز تبدیلی واقع ہوئی۔ اس نے آوارہ گردی کرنا چھوڑ دیا، وہ بیشتر وقت گھر پر گزارنے لگا۔ پھر ایک روز ماں سے کہنے لگا، ماں، میں 10ویں کا امتحان دوں گا۔ حیرت سے ماں کے ہاتھ سے پیالی چھوٹ گئی اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ یہ سن کر پرملا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کے بعد بالا 10ویں کی کتابیں خرید لایا۔ ماں پہلے تو حیرانی سے بیٹے کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے ماسٹر خیردین کو گھر بلا کر بیٹے کی ٹیوشن لگا دی۔ رات کو پڑھتے وقت بالا ماں سے کہنے لگا، ماں، میں یہ سوال پرملا سے سمجھ لوں گا۔ پہلے دن تو احمدہ کو سمجھ نہ آیا کہ بالے کو کیا جواب دے۔ وہ دیر تک کبھی بالے اور کبھی پرملا کی طرف دیکھتی رہی۔ پرملا چپ چاپ بیٹھی تھی، چھوٹی نغمہ سے یوں باتیں کرتی رہی جیسے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ پھر احمدہ بولی، پرملی، یہ کیا کہتا ہے بالا؟ مجھ سے کچھ کہا موسی؟ پرملا نے انجان بن کر پوچھا۔ اس کے بعد بالے کے سبق میں ایسے سوال کچھ زیادہ ہی آنے لگے جو اسے سمجھ میں نہیں آتے تھے۔ بار بار ماں سے پوچھنا پڑتا، اماں، میں یہ بات پرملا سے پوچھ لوں؟ حتیٰ کہ یہاں تک نوبت آ گئی کہ بالا سارا کا سارا سبق پرملا سے پڑھنے لگا۔ یہ دیکھ کر احمدہ نے ماسٹر خیردین کو جواب دے دیا۔ پرملا سارا دن گھر کے کام میں لگی رہتی، نغمہ اور گوگی کے منہ دھلاتی، ان کے کپڑے بدلتی، گھر کے کپڑے دھوتی، استری کرتی، بستر بچھاتی، چادریں بدلتی اور بالے کو پڑھاتی رہتی۔ 2 مہینے کے اندر اندر اس نے احمدہ کے گھر کا حلیہ ہی بدل دیا۔ پہلے گھر ایسے لگتا تھا جیسے گوجروں کا ہو۔ پرملا نے سارا طور طریقہ ہی بدل کے رکھ دیا۔ ڈرائنگ روم کو نئے فیشن کے مطابق سجایا، ڈائننگ میز منگوا کر دالان میں سیٹ کر دیا، بچوں کو کرسیوں پر بٹھا کر نیپکن لگا کر کھانے کی عادت ڈالی، بیڈ روم میں شیلفوں پر لگے ہوئے برتنوں کو اٹھوا کر انہیں ازسر نو سیٹ کیا، باورچی خانے کو نئے طریقے سے سنوارا۔ یوں سارے گھر کا حلیہ ہی بدل گیا۔ پرملا نے پہلے روز ہی اپنا چولہا چوکا الگ کرنے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ احمدہ نے بڑا ہی اصرار کیا تھا۔ کہنے لگی، ارے لوگ کیا کہیں گے کہ لڑکی کو اپنے ہاتھ کا کھانے پر مجبور کر رکھا ہے۔ پرملا نے جواب دیا، موسی، ہمارے خاندان کے لوگ چھوت چھات کو نہیں مانتے، ہم گوشت کھاتے ہیں، ہمیں کسی چیز کی پرہیز نہیں، پھر میں لوگوں کا منہ بند کرنے کے لیے الگ چولہا چونکا کیوں کروں؟
ایک روز رات کے وقت جب بچیاں سو چکی تھیں، احمدہ دودھ گرم کرنے کے بعد دہی جمانے کے لیے اسے جاگ لگا رہی تھی اور قریب ہی بالا بیٹھا پڑھ رہا تھا تو پرملا بولی، موسی ایک بات کہوں؟ احمدہ سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ ایسے بات تو پرملا نے کبھی نہیں کی تھی۔ اے کہہ دینا، پوچھتی کیوں ہے؟ احمدہ نے کہا۔ جو تو مانے موسی تو کہوں، جو تو وچن دے تو یوں بات کر کے کیوں گواؤں؟ کیسی بات کر رہی ہے تو؟ احمدہ بولی، میں نے پہلے تیری بات روکی ہے کبھی؟ تو بات تو کرنا۔ پرملا بولی، میرا جی چاہتا ہے موسی کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ احمدہ نے دونوں ہاتھوں سے سینہ تھام لیا۔ موسی، میرے پتا، ماتا اور دونوں بھائی میرے سامنے مارے گئے تھے، اب میرا کوئی نہیں رہا، اب میں وہاں جا کے کیا کروں گی؟ اب تو موسی تو ہی میری ماتا جی ہے، یہی گھر میرا گھر ہے۔ اے تو اس لیے مسلمان ہونا چاہتی ہے لڑکی؟ احمدہ نے پوچھا۔ اس لیے نہیں موسی، تو پھر؟ مجھے تمہارا مذہب اچھا لگتا ہے، اس لیے۔ احمدہ یہ بات سن کر 4 دن تو سوچتی رہی۔ پھر طیفہ 2 روز کے لیے گھر آ گیا۔ گھر کو دیکھ کر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ ایک دن تو وہ بڑے غور سے پرملا کی طرف دیکھتا رہا کہ کیسے اٹھتی ہے، کیسے بیٹھتی ہے، کیسے چلتی پھرتی ہے۔ اس روز تو اس کی نظریں شبہات سے بھری ہوئی تھیں، پر اگلے روز مطلع صاف ہو گیا۔ اس نے پرملا کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھ دیا، بولا، لڑکی تو ہماری بیٹی سمان ہے۔ جب احمدہ نے اسے بتایا کہ پرملا مسلمان ہونا چاہتی ہے تو وہ ہنس کے بولا، اس میں کیا برا ہے، تجھے ایک سگڑ بہو مل جائے گی، تو بات تو کر کے دیکھ محلے والوں سے۔ اگلے روز احمدہ پرملا کو ساتھ لے کر شیخانیوں کے محلے میں پہنچی۔ جب احمدہ نے شیخانیوں کے سامنے یہ مسئلہ رکھا تو پہلے وہ حیران رہ گئی، پھر کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، جتنے منہ اتنی باتیں۔ پھر یہ مسئلہ مردوں کی کانفرنس میں جا پیش ہوا۔ وہاں پتہ چلا کہ 26 ہندنیوں میں سے 3 ایسی ہیں جو اسلام قبول کرنا چاہتی ہیں۔ پھر متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ اگر کسی ہندنی نے مذہب بدل لیا تو اس میں ایمن آباد کی عزت پر حرف آئے گا۔ لوگ کہیں گے کہ ایمن آبادیوں نے جان بوجھ کر مذہب کا پرچار کیا اور لڑکیوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا۔ بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ کسی ہندو لڑکی کو مذہب بدلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پھر تارکین وطن کی بازیابی شروع ہو گئی۔ ایک دن ایک سکھ میجر، ضلع ڈپٹی کمشنر اور پولیس کے بہت سے سپاہی ایمن آباد آ گئے۔ نوبہار کی حویلی میں ہندنیوں کی فہرستیں بننے لگیں۔ جب فہرستیں بن چکی تو ہندو عورتیں حویلی میں لائی گئیں۔ اس روز ایمن آباد پر ایسی کیفیت طاری تھی جیسے اپنی بیٹیوں کی ڈولیاں ودا ہو رہی ہوں۔ ہندنیاں شیخانیوں سے چمٹ چمٹ کر مل رہی تھیں۔ شیخانیاں بار بار آنسو پونچھ رہی تھیں۔ بے شک ہندنیوں کو اپنے دیس میں جانے کی خوشی ہو رہی تھی، لیکن وہ ایمن آباد کو چھوڑتے ہوئے دکھ محسوس کر رہی تھیں۔ ڈپٹی کمشنر اور سکھ میجر پہلے احمدہ کے گھر پہنچے۔ احمدہ پہلے ہی حیران و پریشان کھڑی تھی۔ بولی، اے کیا بتاؤں بھراؤ، میں تو آپ حیران ہوں، پرملا یہی گھر پر تھی، پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئی ہے۔ میں تو گھر کا کونا کونا چھان آئی ہوں، اس کا کہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں تو آپ شرمندہ ہو رہی ہوں کہ تم کہو گے لڑکی کو چھپا لیا ہے۔ 2 دفعہ حویلی گئی ہوں کہ وہاں آپ سے آپ تو نہیں پہنچ گئی، وہاں بھی نہیں ملی، اڑوس پڑوس بھی دیکھ چکی ہوں، کتنی بدنامی ہے میری اس بات پہ۔ پھر دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر وہ تخت پوش پر بیٹھ گئی۔ اس پر میجر اور سپاہی اجازت لے کر گھر میں گھس گئے۔ انہوں نے گھر کا کونا کونا دیکھ لیا
لیکن پرملا کا وہاں نام و نشان نہ تھا۔ پھر جب ہندنیاں ایمن آباد سے ودا ہونے لگیں تو قصبے کے سب لوگ وہاں موجود تھے۔ شیخانیاں آنسو پوچھ رہی تھیں، ہندنیوں کی آوازیں گلو گیر تھیں۔ احمدہ جب ہندنیوں کو ودا کر کے گھر لوٹی تو دیکھا کہ پرملا بیٹھی گوگی کے کپڑے دھو رہی ہے۔ احمدہ کے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ بولی، تو کہاں چھپی رہی پرملے؟ تو نے تو میری عزت 2 کوڑی کی کر دی۔ موسی، میں نہیں جاؤں گی، وہ بولی۔ تو کیا تو جان بوجھ کر چھپ گئی تھی؟ پرملا نے جواب نہ دیا۔ کہاں چھپی تھی تو؟ پرملا خاموش بیٹھی رہی۔ اے جواب تو دے لڑکی۔ ماتا جی کہہ جو دیا، میں نہیں جاؤں گی۔ اس روز پہلی مرتبہ پرملا نے احمدہ کو ماتا جی کہا تھا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ پڑوسن کی لڑکی جانو آ گئی۔ آتے ہی بولی، میں بتاؤں یہ کہاں چھپی ہوئی تھی؟ ہمارے گھر کے پاس جو چھتا گندا نالا ہے وہاں۔ ہیری، احمدہ نے ہونٹ پر انگلی رکھ لی، سارا دن تو گندے نالے میں بیٹھی رہی، تیرا دماغ نہ پھٹ گیا بو سے؟ سکھ میجر کو گئے ابھی 8 دن ہی ہوئے تھے کہ ایک داڑھی والا مسلمان میجر ٹرک لے کر آ گیا۔ میجر احمدہ سے ملا، اسے سمجھایا کہ اگر ہندو لڑکیاں ادھر سے نہ گئیں تو مسلمان لڑکیاں ادھر سے کیسے آئیں گی؟ میں شام کو پھر آؤں گا، تو سوچ لے۔ اسی شام جب وہ سارے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے چائے پی رہے تھے تو داڑھی والا میجر پھر آ گیا اور بولا، بہن پرملا، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ پرملا نے آنکھ اٹھا کر میجر کی طرف دیکھا اور ہکی بکی رہ گئی۔ پھر اس نے احمدہ کی طرف دیکھا۔ احمدہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں سے 2 موٹے موٹے آنسو گال پر ڈھلک آئے۔ میجر بولا، اگر تو نہ جائے گی پرملا تو ادھر کی مسلمان لڑکیاں نہیں آئیں گی، مسلمانوں کی عزت کا سوال ہے۔ تو مجھے مسلمان کیوں نہیں کر لیتے؟ پرملا نے منت کی۔ میجر حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پرملا نے آخری مرتبہ احمدہ کی طرف دیکھا۔ مجھ سے کتنا بڑا مذاق کیا جا رہا ہے موسی۔ جب میں ہندو تھی تو مجھے مسلمان زبردستی اٹھا لائے، اب جب میں دل سے مسلمان ہو چکی ہوں تو تم مجھے ہندوؤں کے حوالے کر رہے ہو۔ یہ کہہ کر وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ احمدہ نے محسوس کیا جیسے اس کا سینہ پھٹا جاتا ہو۔ پھر بالے کا ضبط پاش پاش ہو گیا۔ بولا، پرملا، مجھے اپنے ساتھ لے چل۔ اس پر پرملا نے ایک چیخ ماری اور اچھل کر بے دھڑک بالے کو گلے لگا لیا۔ احمدہ اور میجر ہکا بکا ان کی طرف دیکھتے رہ گئے۔